صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا خاص وظیفہ اولاد کی حفاظت کے لیے وظیفہ۔ اگر کسی شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں یا تھوڑی سی عمر کو پہنچتے ہیں، اور بعض خاندانوں میں یہ مسلسل عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد وفات پا جاتی ہو، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ صافات، اس کی آیت مبارکہ 76، سورۃ الصافات آیت مبارکہ 76، غالباً یہ سورۃ الصافات جو ہے یہ 23ویں پارے میں ہے۔ اس کی آیت مبارکہ 76 اس آیت مبارکہ کو روزانہ صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا قداد میں درود پاک پڑھے، تو یہ عمل اس کے لیے مفید ثابت ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو پھر اس کی اولاد زندہ رہے گی، یوں فوت نہیں ہوگی۔ سورۃ الصافات آیت مبارکہ 76 یعنی 76 روزانہ صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام، اول آخر تا قداد میں درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ عمل اس شخص کے لیے، اس کی اولاد کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا۔ تو بالکل اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیجئے، آپ کو ضرورت ہے تو ضرور اپنے اوراد و وظائف میں اس کو شامل کیجئے، اللہ پر کامل بھروسہ، کامل یقین رکھتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا بھی عطا فرمانے والا ہے، زندگی بھی عطا فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزہ، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد، کسی مسلمان گھرانے کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ رازدار رسول، رازدان رسول، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنافقین، بالخصوص منافقین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسرار ہیں ان کے یہ امین بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان بھی ہیں۔ ان کے خاندانی پس منظر کا اگر ذکر کیا جائے تو اوس و خزرج جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے دو بڑے قبائل ہیں جنہوں نے اسلام کی دولت پائی اور انصار کا لقب پایا، جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی مہاجر اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی
ان کی محبت کا ہمیں حکم دیا گیا اور ان کے فضائل و مناقب کا ذکر ملتا ہے، یعنی مدینہ طیبہ کے انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان کا، جہاں مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اور فضائل اور مناقب قرآن و حدیث میں ہیں، وہیں انصاری جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کے فضائل و مناقب، ان کے مقام و مرتبہ کا ذکر بھی قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے اوس و خزرج انصار قبائل میں سے ان کا قبیلہ ہے، ان کا خانوادہ ہے، اور ان کے والد جو ہیں، اور چونکہ یہ اوس و خزرج جو ہیں ان دونوں قبائل کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ یمن سے آئے تھے، یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ تو ان کے والد، ان کا نام حسل یا حسیل یا بعض نے جبل بھی لکھا، لیکن یمن سے چونکہ ان گھرانوں کی نسبت تھی تو اس نسبت کی وجہ سے ان کے والد گرامی کا لقب جو ہے یا نام کا حصہ جو ہے وہ یمان بن گیا، وہی معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا، اس وجہ سے انہیں حذیفہ بن یمان کہا جاتا ہے۔ ورنہ ان کے والد گرامی جو ہیں ان کا اصل نام حسل یا حسیل تھا، یا کچھ نے جبل بھی رقم کیا، لکھا، اور انہوں نے بھی صحابیت کا شرف پایا۔ جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے اسلام کا پیغام مدینہ طیبہ میں پہنچایا اس موقع پر بھی، اور اس کے علاوہ بھی یہ ملتا ہے کہ ان کے والد کے حوالے سے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف بیعت پایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو ان کا بالخصوص ان کا جو قبیلہ ہے بنو عبس کہلاتا ہے، اور یہ مکہ المکرمہ میں بھی ملتا ہے کہ یہ آباد تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سیدنا حذیفہ، سیدنا یمان رضی اللہ عنہما، ان کے حوالے سے یہ بشارت بھی ملتی ہے کہ اس گھرانے کے لیے، ان ہستیوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا ان کو کہ آپ چاہیں تو اپنے آپ کو مہاجرین میں شامل کر لیں، کہ مکہ المکرمہ سے یہ بھی مدینہ طیبہ انہوں نے بھی ہجرت کی، پہلے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ گئے، پھر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ، اور یہ بھی اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو مہاجرین میں شامل ہو جائیں، چاہیں تو انصار میں شامل ہو جائیں۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، ان کے والد گرامی نے اپنے آپ کو انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل کیا، کیونکہ یہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ گئے تھے، اسلام بھی قبول کیا تھا، اور پھر دوبارہ مدینہ طیبہ بھی ہجرت کی، اور بیسیکلی یہ مدینہ طیبہ سے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پھر انصار میں شامل کیا۔ بہرحال غزوہ بدر جو پہلا مارکہ ہے حق اور باطل کا بڑا مارکہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہوئے، اس میں سیدنا حذیفہ اور ان کے والد گرامی سیدنا یمان رضی اللہ عنہما یہ شامل نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو کفار نے ان کو روک لیا، اور کفار نے کہا کہ ہم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ تو کفار نے پھر ان سے ایک وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے، تم مدینہ طیبہ چلے جاؤ، ہم تمہیں جانے دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ کفار غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تم نے پھر اس غزوہ میں شریک نہیں ہونا، لڑنا نہیں ہے۔ تو یہ باپ بیٹے دونوں یہ عظیم ہستیاں مدینہ طیبہ آئیں، اور ادھر غزوہ بدر کا مارکہ پیش آیا، تو اس موقع پر ان دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان نے، باپ بیٹے دونوں ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ بدر میں شامل ہونے کی اجازت بھی مانگی، اور وہ واقعہ بھی اپنا بیان کیا کہ ہم یوں مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، کفار نے ہم سے عہد لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طرف سے تم نے اس مارکے میں لڑنا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا عہد پورا کرو، فتح و نصرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کفار سے بھی کوئی معاہدہ فرماتے ہیں تو اس کی پاسداری فرماتے ہیں۔ صلح حدیبیہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، شیب ابی طالب کا جو معاہدہ سوشل بائیکاٹ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، انہوں نے حتیٰ کہ یہود سے بھی جو معاہدے ہوئے، کفار مکہ سے جو معاہدے ہوئے، ان کی پاسداری کی۔ ہاں، یہود نے بھی ان وعدوں کو، ان معاہدوں کو ان کی پاسداری نہیں کی، ان کے خلاف کیا، اسی طرح کفار مکہ نے بھی ان کے خلاف کیا۔ تو ان غیر مسلموں کی طرف سے وہ معاہدے توڑے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان معاہدوں کی مکمل پاسداری کی۔ تو بہرحال اس وجہ سے یہ دونوں ہستیاں سیدنا حذیفہ اور ان کے والد گرامی سیدنا یمان رضی اللہ عنہما غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن جب پھر 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو یہ دونوں باپ بیٹے، یہ دونوں ہستیاں غزوہ احد میں پیش تھے، آگے تھے، حتیٰ کہ جب کفار مکہ کے پاؤں پھسلے اور انہیں شکست ہوئی تو وہ بھاگ پڑے۔ اس دوران سیدنا اور پھر خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے وہ درہ عینین کے پیچھے سے جب صحابہ کرام وہاں سے نیچے اتر آئے، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا غزوہ احد کے وقت 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درہ، اس گھاٹی پر جسے درہ عینین کہتے ہیں، وہاں متعین فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ چاہے فتح ہو شکست ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، جب تک میری طرف سے تمہیں حکم نہ ملے تم نے نیچے نہیں آنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اور غالباً سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن جبیر، یہ ان 50 جو تیر اندازوں کا دستہ تھا جو درہ عینین پر جنہیں متعین کیا گیا ان کے سردار تھے۔ تو اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا غزوہ احد میں، اور کفار دم دبا کر، پیٹھ دکھا کر بھاگ پڑے، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سمجھا کہ اب فتح مل گئی ہے تو اب ہم نیچے آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو سپہ سالار تھے وہ ان کو منع فرماتے رہے، منع کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں یہیں موجود رہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جب نیچے آنے لگے تو خالد بن ولید یہ کفار کی طرف سے تھے، انہوں نے جنگی چال کے طور پر اسی گھاٹی، اسی درے کے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس حملے میں کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت کا مقام پایا، حتیٰ کہ 70 صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی ان میں سے اکثر اسی درہ عینین پر متعین صحابہ کرام تھے کہ جو نیچے آ رہے تھے تو پیچھے سے کفار مکہ نے حملہ کر دیا۔ تو اس موقع پر اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی، اتنی شدت کی لڑائی ہوئی کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا یمان رضی اللہ عنہ، یہ ان کو صحابہ کرام علیہ رضوان مسلمانوں نے ہی نادانستہ طور پر، یعنی پتہ نہیں چلا کہ یہ مسلمانوں کی فوج میں سے ہیں یا کفار کی فوج میں سے ہیں، تو اس شدت کی لڑائی میں اتنی شدت کی لڑائی تھی کہ یہ بھی اس میں شہید ہو گئے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ دیت دی جائے یا ان کو کیوں شہید کیا گیا۔ ہاں، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد گرامی سیدنا یمان رضی اللہ عنہ کی دیت اپنی طرف سے ادا فرما دی تھی۔ تو اتنی شدت کی لڑائی ہوئی غزوہ احد میں، ایسا معاملہ ہوا کہ کفار مکہ نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو شہید کیا، اور وہ ایسا گتھم معاملہ تھا کہ گتھم گتھا کا معاملہ، اور کہ اپنے اور پرائے کا معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے سیدنا یمان رضی اللہ عنہ وہ
صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کی تلوار سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ بہرحال سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا یمان رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح غزوہ احد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر کفار مکہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب سر رسول بنے، یعنی رازدان رسول بنے، اور غزوہ خندق میں بھی باقی تمام غزوات میں پھر شامل رہے۔ غزوہ خندق میں بھی انہوں نے ایک بہت عظیم قربانی بھی پیش کی اور ایک بہت بڑا کام بھی کیا۔ وہ کام یہ تھا، یوں سمجھیے کہ انٹیلیجنس کے حوالے سے ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ جب غزوہ خندق پیش آیا 5 ہجری میں غالباً، اور کفار مکہ، دیگر قبائل جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یہود بھی، انہوں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم باہر نکل کر لڑنے کی بجائے مدینہ طیبہ کا دفاع کرتے ہیں اور خندق کھودتے ہیں۔ یہ خندق کھودنے کا معاملہ عرب میں نہیں تھا، ایران میں، فارس میں تھا۔ تو سیدنا سلمان فارس سے، ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے یہ عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم اپنے قلعوں، اپنے شہروں کے گرد خندق کھود دیتے ہیں، گہرے گڑھے کھود دیتے ہیں۔ ان کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ دشمن انہیں پھلانگ نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور پھر مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی، اور اس خندق کی لمبائی 3 سے 5 کلومیٹر تک تھی، اور چوڑائی جو تھی وہ 5 سے زیادہ میٹر تک چوڑائی تھی، اور اسی طرح گہرائی جو ہے وہ بھی 5 سے زیادہ میٹروں تک تھی۔ یعنی اتنی گہرائی تھی اور اتنی چوڑائی تھی کہ کوئی اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ پھلانگنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کے اندر ہی نیچے گر جاتا۔ 5 میٹر اگر گہرائی ہو تو وہ فٹ میں اس کو تبدیل کیا جائے تو کم از کم 16-17 فٹ وہ گہرائی بنتی ہے۔ یعنی انسان کا قد زیادہ سے زیادہ 5-6 فٹ ہوتا ہے، تو اس سے 2-3 گنا زیادہ گہرائی تھی۔ اسی طرح جب یہ خندق کھودی گئی، پھر خندق کے اس جانب، اندر کی جانب صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا، اور دوسری جانب کفار مکہ تھے، دیگر عرب کے قبائل تھے، مشرکین، اسی طرح یہود کا ایک خاص قبیلہ تھا۔ اب انہوں نے محاصرہ کیا، وہ محاصرہ کافی دن جاری رہا۔ کفار مکہ کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، اونٹ ذبح کھانے کے لیے، اونٹ ذبح کرنے کے لیے ساتھ لائے تھے، خیمے لگائے ہوئے تھے۔ غالباً 20-22 دن کفار مکہ نے محاصرہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد، نصرت اور تائید حاصل ہوئی، ایسے ملی کہ ایک رات ایسی سخت آندھی چلی، طوفان آیا کہ ٹھٹھرتی وہ شب تھی، سردی بڑھ گئی، اور اس طوفان سے کفار مکہ کے جو خیمے تھے وہ اڑ گئے، کھانے کی دیگیں جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو گئیں، سارا ان کا سامان درہم برہم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون دشمن کی خبر کے لیے جائے گا؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ اور دشمن کے اندر جا کر ان کی خبر لے کر آؤ، یعنی انٹیلیجنس، ان کی جاسوسی کر کے آؤ۔ اور انہوں نے فوراً کھڑے ہوئے اور بخوشی راضی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے ان کی حفاظت فرما، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے ان کی حفاظت فرما، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کی حفاظت فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا مانگی تو فرماتے ہیں میں جب کفار مکہ کے خیموں کی جانب چلا رات کی تاریکی میں، اور تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ سردی کا معاملہ مجھ سے محو ہو گیا، دور ہو گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے
گرمی کی لپٹیں آ رہی ہیں اور ڈر کسی قسم کا میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کفار مکہ کے خیموں کی جانب جہاں وہ موجود تھے وہاں پہنچے۔ انہوں نے ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس غزوہ کے سپہ سالار تھے تو کفار مکہ کی جانب سے، تو ابو سفیان یہ خود انہوں نے واقعہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا کہ ابو سفیان نے کفار مکہ سے کہا، یہ اب ان کے درمیان موجود تھے، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو کوئی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فوراً جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ جو بیٹھا تھا اسے کہا کہ بھائی تم کس قبیلے سے ہو، کون ہو تم؟ تو اس نے پھر اپنا نام بتایا، اپنے قبیلے کا بتایا۔ تو یوں بہرحال اس موقع پہ پھر ابو سفیان نے کہا کہ اب چونکہ وہ یہودی قبیلہ جو تھا غالباً بنو نذیر، اس نے ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا کفار مکہ کا جو پہلے ان کے ساتھ تھا، تو اب ابو سفیان نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہ قبیلہ بنو نذیر نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے اور یہ طوفان بھی آ چکا ہے، ہمارا سب کچھ درم برم ہو چکا ہے، کھانے کا نظام، کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا ہے، کھانے کے لیے جانور جو ہم لائے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، تو اب واپسی اب یہاں پر ہمارا رکنا بیکار ہے، اب واپس چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان یہ اپنے سواری پر سوار ہوئے، اونٹ پر بیٹھ گئے اور یوں پھر کفار مکہ جو ہیں وہ واپس پلٹ گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو فتح و نصرت سے نوازا۔ تو اس موقع پر بھی جو انٹیلیجنس کی ڈیوٹی تھی، خفیہ خبریں لانے کی، وہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھائی۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس حدیث مبارکہ اور واقعے کو روایت کرتے ہیں۔ سیاستہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، پھر نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، پھر نماز عصر، پھر ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، اور اس وقت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ان غیبی امور اور ان واقعات کی ہمیں خبر دی، اور صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق اعظم دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس نے ان غیبی امور، ان غیبی خبروں کے بارے میں جتنا یاد رکھا، جس نے بھلا دیا۔ یہ تو ایک تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں غیب کی خبریں ارشاد فرما دیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے علوم سے، علم غیب سے۔ اسی طرح ایک موقع پر بالخصوص سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حوالے سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آنے والے واقعات کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا، جس نے جو یاد رکھا، جس نے بھلا دیا، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ اس حوالے سے خود انجان بنتے ہیں یا انہیں یہ واقعات بھول گئے ہیں، اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے جب کوئی واقعہ پیش آتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تھا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ ہاں یہ تو وہی واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا۔ اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں بھی اور بالخصوص ان لوگوں کے ناموں کے بارے میں، ان کے قبیلوں کے بارے میں اور ان کی پیروی کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جھوٹے دجال کذاب جو ہوں گے، جو فتنے پھیلائیں گے، اور ان کے پیروکاروں کی تعداد 300 سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے نام بتا دیے، ان کے قبیلے بتا دیے۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازدار رسول اس وجہ سے کہا جاتا ہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنافقین، خاص طور پر کہ یہ جتنے بھی منافقین تھے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے،
سورہ بقرہ، سورۃ المنافقون اور دیگر صورتوں میں احادیث مبارکہ میں ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام لے لے کر فرما دیا کہ اے فلاں تو فلاں بن فلاں تو کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، ہماری محفل سے، ہماری مجلس سے نکل جا۔ مسجد نبوی سے انہیں نکال دیا گیا ان منافقین کو، تو خاص طور پر نام لے لے کر بھی نکالا گیا۔ اور باقی جو منافقین آنے والے تھے یا دیگر جو منافقین تھے جو اس مجلس میں نہیں تھے، جن کو نام لے لے کر نہیں نکالا گیا، ان کے بارے میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو صاحب السر رسول اللہ کہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان۔ اور فی المنافقین، منافقین کے حوالے سے یہ منافقین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی جنازہ آتا تو دیکھتے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اگر اس کا جنازہ پڑھتے تو آپ بھی اس کا جنازہ پڑھتے یا پڑھاتے۔ اگر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اس شخص کے جنازے میں موجود نہ ہوتے، شامل نہ ہوتے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس شخص کے جنازے میں شامل نہ ہوتے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جانتے تھے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ہر شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ منافقین کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، تو جن کا جنازہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے، ان کا جنازہ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ قربان جائیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے غیبی امور پر ان کا کیسا پختہ یقین تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بعض اوقات خود سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے حذیفہ، کیا میں تو ان منافقین میں شامل نہیں؟ اللہ اکبر! خلیفۃ المسلمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد رسول، اور جن کے بارے میں آقا کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حق عمر رضی اللہ عنہ کے دل اور زبان پر جاری فرما دیا۔ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، لیکن اپنے بارے میں اتنی فکر رکھتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، آپ ان میں شامل نہیں ہیں۔ اور کیسے شامل ہو سکتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے اس حوالے سے کہ یہ منافقین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کر لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ فتنوں کے حوالے سے یہ خود فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، تو فرماتے ہیں میرے اندر تجسس ایسا تھا کہ میں فتنوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ جو اس امت میں جو فتنے اٹھنے ہیں یا جو منافقین ہوں گے، جو برائیاں ہوں گی، ان کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان برائیوں کے بارے میں، ان فتنوں کے بارے میں، ان منافقین کے بارے میں آگاہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اور رازدان رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، ان تینوں یعنی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عہد مبارکہ میں مختلف مہمات میں شامل رہے، مختلف جنگوں میں شامل رہے، حتیٰ کہ آرمینیا، آذربائیجان اور اس سے آگے دیگر مشرق وسطیٰ کے علاقوں تک آپ گئے، اور بعض اوقات مختلف جنگوں کے آپ سپہ سالار بھی بنے۔ نہاوند کی جنگ میں سیدنا نعمان بن مقرن ان کے شہادت کے بعد آپ نے سپہ سالاری کی، اسلامی فوج کو لیڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ نہاوند اور دیگر جو علاقے تھے یہ عراق اور ایران کے مشترکہ علاقے ہیں۔ عراق
کے بھی سرحد کے قریب ہیں، ایران کے سرحد کے بھی قریب ہیں، اور کچھ علاقے ایران کے اندر رے وغیرہ، ان تمام علاقوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اس میں لیڈ آپ ہی کر رہے تھے، سپہ سالار آپ ہی تھے۔ پھر آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ مدائن جو ہے یہ اس کو آج سلمان پاک کہا جاتا ہے، یعنی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ علاقہ ہے جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں آپ نے ابتدائی اپنی زندگی کے ایام گزارے، تو آپ کی نسبت سے سلمان پاک اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس علاقے کے آپ گورنر بنے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو گورنر بنایا، اور کیسے گورنر رہے یہ آج کے ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے آپ کی گورنرشپ میں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین یہ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑھ کر اعلیٰ نمونہ ہیں، اسی کی ایک مثال آپ میں بھی نظر آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اپنی طرف سے جن کو عمال، حکمران، گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو ان کے لیے سخت شرائط متعین ہوتی تھیں کہ باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گے، کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھرگ نہیں رکھیں گے، کوئی خاص پروٹوکول اختیار نہیں کریں گے، عام لوگوں کی داد رسی کریں گے، کسی کو رکاوٹ نہیں ہوگی، عام لوگ جس وقت چاہیں ان کے پاس آ کر اپنی شکایت پیش کر سکتے ہیں، اپنی مشکل پریشانی پیش کر سکتے ہیں، اور ان پر لازم ہوگا کہ وہ ان کے معاملات حل کریں، یعنی عام لوگوں کی طرح رہیں گے، کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوگی، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، اور پھر ان سے پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جب ان کی باری آئی تو ان کے لیے وہ شرائط تو نہیں متعین کی، لیکن ان کے لیے لکھ کر بھیجا کہ مدائن کے لوگوں سے کہ جب یہ تمہارے پاس آئیں تو جو یہ کہیں ان کی بات ماننا، اور جو کچھ یہ مانگیں انہیں دینا۔ تو جب یہ مدائن میں آئے انہوں نے کیا کہا، بالکل سادہ لباس تھا، اپنی سواری پر سوار تھے، تو انہوں نے دو باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے اپنے کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے اور اپنے جانور کے لیے چارہ چاہیے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی عالیشان گھر محل نہیں چاہیے، کوئی قیمتی کپڑے نہیں چاہیے، کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، کوئی دربان نہیں چاہیے، میں بالکل تمہارے درمیان تمہاری طرح موجود رہوں گا۔ تو جب گورنرشپ سے یہ واپس گئے مدینہ طیبہ تو روایات میں موجود ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ میں انہیں دیکھوں کہ ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، پہلے والے حذیفہ ہیں یا تبدیل ہو چکے ہیں لباس میں، خوراک میں، سواری میں۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو وہی لباس سادہ سا، وہی سواری جو لے کر گئے تھے، وہی اسی سواری پر سوار واپس آ رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں، سادگی، عاجزی ان کی ساری۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آئے اور ان کے ساتھ لپٹ گئے، گلے سے لگایا اور کہا کہ حذیفہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حکمرانی کرنے کا اصول تھا کہ بالکل سادہ زندگی اختیار کرتے تھے، کوئی کرپشن نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی محلات نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کسی قسم عام لوگوں کی طرح رہا کرتے تھے اور عام لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ آج کے ہمارے مسلمان حکمرانوں کے لیے، حتیٰ کہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے، A to Z سب کے لیے یہ ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، یہ مشعل راہ ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، ان کے غلام سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے غلام، ان جیسے ان کی پیروی کرنے والے ہمیں حکمران عطا فرمائے، آمین۔ اور ان ہستیوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ساجد علی صاحب ہیں، فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ والد کی ڈیتھ ہو جائے تو بیٹے یا بیٹی ان پر قرض ہو تو وہ کون ادا کرے، بیٹا یا بیٹی؟ جس حوالے سے یہ ہے کہ ان کی جو پراپرٹی ہے، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس جو بھی، اس میں سے
سب سے پہلے ان کا قرض بھی ادا کیا جائے گا، ان کی تجہیز و تکفین وہ بھی کی جائے گی، یہ کر کے پھر جو باقی پراپرٹی جو روپیہ پیسہ بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ تو جو ان کی جائیداد تھی اس میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین اور قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، یعنی سبھی اولاد پر وہ ہے، وہ کسی ایک کی طرف سے نہیں، وہ انہیں کی پراپرٹی انہیں کی وراثت میں سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جوائن کیا عثمان ظفر صاحب نے، کہتے ہیں انکل جی صدا سلامت رہیں اور عشق کے حوالے سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کیجیے، جو انشاءاللہ کسی دن کریں گے۔ ان کے علاوہ شعبان صاحب ہیں جھنگ سے، یہ کہتے ہیں سلام بھائی، جی وعلیکم السلام، پوری ٹیم کو بھی سلام کہا، کہتے ہیں ہمیشہ سلامت رہیں اور دعا کر دیں جی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے پوری امت مسلمہ، تمام مسلمان، بالخصوص پاکستانی مسلمان جو سیلاب میں گرے ہوئے ہیں، آپ میں ہم سب کے لیے۔ ہادی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور نماز کے پابندی کے لیے وظیفہ بتا دیں، سب سننے والوں کو سلام۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی معیت، ان کی رفاقت اختیار کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، اولیاء کے پاس بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کے اندر خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور وظیفہ یہی میں کہہ سکتا ہوں، یہ جو میں نے وظیفہ بتایا یہ سب سے بڑا وظیفہ، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا خوف دل کے اندر خشیت پیدا ہو جائے تو پھر آسانی کے ساتھ انسان جو ہے وہ ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے، ان کی کوشش کرتا ہے، اس طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، میری مشکل آسان نہیں ہو رہی، 5 سال ہو گئے ہیں، مشکل ختم نہیں ہوتی اور وظیفہ بھی درود پاک بھی پڑھتی ہوں، آپ درود تنجینا 1001 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا سلام کہا، جی وعلیکم السلام، اور حال پوچھا، جی الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے ایک سوال پوچھا، قرۃ العین صاحبہ ہیں، کہ جھوٹ بولنا یا مذاق کرنا یا دیگر کچھ برائیاں ہوتی ہیں، اس سے توبہ کرتا ہے انسان، پھر دوبارہ توبہ توڑ دیتا ہے، بار بار یہ حرکتیں انسان کرتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، اگر ایک مرتبہ توبہ توڑ دی تو دوبارہ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، سچی توبہ یہ ہے کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے، دوبارہ وہ عمل نہ ہو، تو بہرحال اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار رجوع کیا جائے۔ ڈوگر برادران ہیں 208 چک سے، انہوں نے جوائن کیا، شفیق صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وظیفہ بتا دیں۔ جی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے، یا ظاہر یا نور، اس کو پڑھیں کثرت سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کریں، اور اس حوالے سے اگر کوئی علاج ہے اور وہ آخری علاج ہوتا ہے کوئی، اگر ایسا علاج موجود ہے تو اس علاج کی طرف جائیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا